جن کو علمدار کے نام سے مشہور ہیں آپ، اور سنیے کہ آپ کم و بیش 14 سال تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے، پاس رہے، اور اپنے والد کی شہادت کے بعد 10 سال امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہے۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس رہے۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک کم و بیش 34 سال تھی۔ واقعہ کربلا کے وقت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ، سب کی والدہ ایک تھی، اور سب کی والدہ کیا ہے؟ ایک ہے، مدینہ میں موجود تھی۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی 2 کنیتیں مشہور ہیں۔ آپ بہت بڑے بہادر ابو الفضل، ابو القرابہ، اور آپ کو قمر بنی ہاشم بھی کہا جاتا ہے، آپ کو علمدار بھی کہا جاتا ہے، جھنڈے والا کہا جاتا ہے، اور آپ جلیل القدر شخصیت اور بہت خوبصورت نوجوان۔ کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ بہت حسین و جمیل تھے اور گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو آپ کا حسن و جمال دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے تھے، اور بازار میں چلتے تو لوگ انہیں کو حسین چہروں کو دیکھتے تھے، مگر یزیدیوں کو یہ چہرے نظر نہ آئے کہ اندھے ہو گئے تھے۔ اور آپ روحانی خوبیوں سے بھی لبریز تھے، آپ کا بہت مقام تھا، آپ کے اندر ایمان، یقین، محبت، اعمال اور کمال درجہ پر آپ فائز تھے۔ آپ بڑے فقیہ عالم بھی تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح لبابہ بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جن کے 2 بیٹے فضل اور عبید اللہ پیدا ہوئے۔ بوقت شہادت کے وقت آپ کے اہل و عیال والے تھے۔ آپ واقعہ کربلا میں جو آپ نے خدمت کی وہ بیان سے باہر ہے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا شب عاشوراء کو، تو آپ نے پہلے ہی فرمایا اللہ ہم کو وہ دن نہ دکھائے کہ جب آپ تنہا اکیلے ہوں اور چھوڑ کر چلے جائیں۔ اور آپ کی شجاعت فرمایا مومنہ تھی، اور فرمایا خبردار میدان میں اب آواز آتا ہے۔ شاعر کہتا ہے خبردار میدان میں اب آواز آتا ہے، علمدار آتا ہے، یہ کس شیر کی آمد ہے، دشمن کانپ رہا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے دیکھا تمام ساتھی شہید ہو چکے ہیں، جام شہادت نوش فرما چکے ہیں، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اکیلے تنہا رہ گئے ہیں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بھائی مولا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوئے اور اجازت چاہی۔ یا بھائی جان، یا اخی، پیارے بھائی جان، کیا آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں گے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ وہ سن کر رو پڑے اور جواب دیا یا اخی، یا میرے پیارے بھائی، یا اخی انت صاحب النوائی، یا میرے پیارے بھائی تم میرے صاحب علم جھنڈے والے ہو، تمہارے چلے جانے کے بعد تمام سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حالات دیکھ کر میرا دل تنگ ہو گیا ہے، اور میں اس دنیا کی زندگی کو رکھنا نہیں چاہتا، اور میں چاہتا ہوں ان منافقوں سے مقابلہ کر کے اپنی جان رائے حق پر قربان کر دوں۔ اور خاکے کربلا میں ہے تمہارے بعد عباس رضی اللہ تعالیٰ جھنڈا علم کون سنبھالے گا، کون کھائے گا؟ فرمایا مجھے کسی شے کا خوف نہیں، مجھے کسی شے کا خوف نہیں، تمہارا ہونا میرے لیے حوصلہ ہے، حوصلہ ہے، سبب ہے، اس لیے میں اپنے بھائی پر ترس کھاؤں اور نہ جاؤں۔ دشمن نے میرے فرات پر پہرا لگا دیا ہے، اب وہاں موت کے سوا کچھ نہیں ہے، موت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قدم چومے اور فرمایا یا حسین رضی اللہ تعالیٰ، میں جانتا ہوں کہ اس میدان میں ہمارے لیے موت کے سوا کچھ نہیں ہے، مگر وہ موت جو اللہ
आंसू जारी हो गए, आंखों से आंखें भर गई और फरमाया कि हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला सकीना रज़ी अल्लाह को गोद में लिए हुए हैं और हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला से बर्दाश्त नहीं हो रहा। और फिर इधर दो भाइयों की बहादुरी की गुफ्तगू हो रही थी। तो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ने फरमाया, अच्छा अगर आपका ख्याल है तो पहले एक काम करो, वो ये है कि अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह ताला की ख़वातीन, बच्चों और बीमार प्यास की शिद्दत से निडाल हैं, बहुत इनको सख्त प्यास है, इनके लिए किसी तरीका से पानी लेकर आओ। जनाबे हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने हुक्म सुनते ही अर्ज किया, अच्छा पहले पानी लेकर आऊं। तो हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने तो इंतजार में थे, बेकरार थे कि किसी तरह मुझे इजाजत मिले और मैं जाकर लाइनों से लड़ूं। आप उसी वक्त घोड़े पर सवार हुए और मशकीज़ा लिया और तलवार हाथ में लेकर कौमे लांती की तरफ जाकर फरमाया, अमर बिन साद हुसैन दुख्तर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा रज़ी अल्लाह ताला के बेटे हैं, तुम मिलके असहाब और आबाद और औलाद को तो शहीद कर चुके हो, अब तन्हा हैं, बच्चों के साथ तन्हा रह गए हैं। और जिन लोगों के दिलों में प्यास की शिद्दत ने जला दिया है उनके लिए कुछ पानी दे दो। खाके करबला में है कि इफ्तिखार हसन ज़ैदी वाली खाके करबला में है कि अमर बिन साद ने आपका रोब और आपका डर देख रहा था, तो आपने फरमाया, बातिल परस्तों, तुम जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हो, उसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद, जिस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के उम्मीदवार हो, उसी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवाजों के खून के प्यासे हो गए हो, और जिस घराने से तुमको हौज़े कौसर मिलनी है और जाम पीने की तमन्ना रखते हो, उसी घराने पर पानी तुम लोगों ने बंद कर रखा है, उनके बच्चों को तड़पा रहे हो। जिस आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तुम नमाज में दरूद पढ़कर अपनी नमाज को कबूल कराते हो, आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वुज़ू के लिए पानी नहीं देते हो। मैं तुमसे डर कर नहीं, अपनी जान बचाने की खातिर नहीं, बल्कि वो हुज्जत के लिए आया हूँ। बच्चों पर रहम करो, इनके लिए थोड़ा सा पानी दे दो। मैं वादा करता हूँ तुम्हारा इस खुदा तरसी के बदले में मैदान हशर की गर्मी में तुम्हें आबे कौसर का पानी लेकर पिलाऊंगा। नवासा सिंह बरार में है कि इस खुतबा का यजीदी और लांतियों के दिलों पर इतना असर हुआ कि बाद वक्त रो तो पड़े और इन्हें कुछ शर्म आई, इन्होंने सर झुकाए, लेकिन दुनिया की ख्वाहिश ने इनको अंधा कर दिया था। खाके करबला में है, अमर बिन साद हरीसा बिन यजीद को हुक्म दिया, तुम जवाब दो। हरीसा लश्कर से निकला और बोला, कहने लगा, या अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु, जो कुछ भी आपने फरमाया ठीक है, मगर आज पानी मिलने की एक सूरत है, यजीद की बात कबूल कर लो। इस बदबख्त की गुफ्तगू में हयाई वाली गुफ्तगू से हाशमी शहजादे का खून जोश में आ गया। आपने फरमाया, नहीं, अगर हमने यजीद जैसे फासिक, फाजिर, जालिम और बागी की बात करनी होती तो नाना मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े को कभी न छोड़ते। कूफा के इस रेगिस्तान इस मैदान में कभी ना आते और मदीना की हसीन गलियों को छोड़कर करबला के मैदान में कभी ना आते। तुमने यह समझ लिया कि पानी के चंद कतरों के लालच में मैं हाशमी शहजादा झुक जाऊं तेरे आगे। याद रख, हम अपनी
اپنے لہو سے گلشن کی آبیاری کے لیے آئے ہیں. پانی دو یا نہ دو, پانی دو یا نہ دو. یزید کی بیعت کی توقع بالکل نہ رکھنا, امید بالکل نہ رکھنا, دل میں خیال نہ لانا. تو یزیدیوں میں خاموشی چھا گئی, یہ بات خاموش ہو گئے. نواسہ سید الابرار میں ایک شخص شمر شیش بن ربی آگے بڑھا اور کہنے لگا, اے ابو تراب کے بیٹے, یعنی مولا علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے, اگر بالفرض تمام روئے زمین پر پانی ہی پانی ہو جائے اور پھر وہ ہمارے قبضہ میں آ جائے, تب بھی تمہیں اس وقت تک ایک قطرہ پانی نہ دیں گے. اور کہا کہ کربلا میں کہ کسی کی جرأت جواب دینے کی نہ ہوئی. لیکن شمر بولا, اے ہمارے سردار, آپ فکر نہ کریں, آپ فکر نہ کریں, میں جانتا ہوں ابھی عباس رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ لاتا ہوں, اس لیے کہ عباس رضی اللہ عنہ میرے بھائی ہیں, وہ اس طرح کہ ام البنین رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی, شمر کی حقیقی پھوپھی تھی. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اتنا کہہ کر شمر آگے بڑھا اور عباس رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا, یا عباس رضی اللہ عنہ, میں عمر بن سعد کی طرف سے آیا ہوں, تم میرے بھائی کو اس لیے تم نے میرے بھائی کو بلایا ہے کہ میں تمہیں امان دے دوں گا, ادھر آ جاؤ اور اپنی جان بچا لو, اپنی جان بچا لو, تمہیں پانی مل سکتا ہے. اور لال جواہرات کے خزانے شمر کی باتوں میں آپ پر کوئی شمر کی باتوں کا اثر نہ ہوا. فرمایا, یہ ٹھیک ہے تم میرے بھائی ہو, مگر دین صداقت کے مقابلے میں تشریف میں اس لیے لایا ہوں, شریعت کے مقابلے میں تشریف لایا ہوں. ایک بھائی کی حقیقت نہیں ہے کہ پانی کے لالچ دے کر, جواہرات کا لالچ مجھے تم دے کر میں تم سے گمراہی خرید لوں, اس لیے نہیں آیا. فرمایا, ہماری طرف آ جا, تمہیں دین کی دولت سے مالا مال کر دوں, میرے فراق کی بجائے حوضے کوثر میرے سپرد کر دوں گا میں تیرے, یہ میرے پاس ہے. حضرت مسلم رضی اللہ کو کہ پہلے ساتھی کو بھی اسی طرح انہوں نے دھوکہ دے کر شہید کیا تھا. فرمایا, تم لوگوں نے ان کے یتیم بچوں کے ساتھ ظلم کیا اور قیامت تک کے لیے مسلمان تم پر لعنت کرتے رہیں گے, لعنت برساتے رہیں گے, لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. اگر اسلام میں کسی بھیجے جانے والے کو قتل کرنا ہوتا تو آج تمہاری لاش اسی وقت خاک اور خون میں تڑپ رہی ہوتی. تمہارے پاس دنیا ہے, ہمارے پاس آخرت ہے, تمہارے ساتھ بندے ہیں, ہمارے ساتھ خدا ہے, تمہارے سر پر شیطان ہے, ہمارے سر پر رحمان ہے, تمہارے گھر دولت ہے, ہمارے گھر ایمان ہے. تو حضرت عباس رضی اللہ نے اپنے نیزے کو ذرا سا ہلایا, حرکت دی تو شمر کتے کی طرح بھاگا. نواسہ سید الابرار میں ہے کہ ان کے کافرانہ جواب سن کر حضرت عباس رضی اللہ عنہ مایوس ہوئے تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں واپس آ گئے اور ان کے تمام سوال اور جواب کا ذکر فرمایا. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سن کر رو پڑے اور خیمے سے آواز آئی, الآتش, پیاس, پیاس, آوازیں آ رہی تھی. حضرت عباس رضی اللہ نے آواز سنی تو رو کر آسمان کی طرف فرمایا, اے اللہ, میں چاہتا ہوں میں اپنی کوشش پوری کروں, ان بچوں کے لیے پانی کا ایک مشکیزہ لے کر آؤں, مشکیزہ بھر کر لاؤں. آج مسلمانوں سے پوچھو, ان کے گھر میں پانی بھی موجود ہے, سب کچھ موجود ہے, یہ کیوں نہیں 5 وقت کی نماز پڑھ سکتے؟ فرمایا, مشکیزہ پانی کا بھر کر لاؤں. اور آپ روانہ ہوئے تو دعا بھی فرمائی کہ چاہتا ہوں اپنی کوشش کروں, ایک مشکیزہ پانی کا بھر کر لاؤں. مشکیزہ لے کر, تلوار لے کر, گھوڑے پر سوار ہو کر میرے فراق کی طرف روانہ ہو گئے. وہاں پہنچ گئے, سبوں کو چیرتے ہوئے دریائے فرات کی طرف بڑھے اور عمر بن سعد نے دیکھا
کہ حیدر کرار کا فرزند بڑے جذبے اور ہمت اور بہادری کے ساتھ جھنڈا لیے ہوئے آیا ہے. 4000 لشکر یزیدی نہر پر ہے, پہرا دے رہا ہے. اور فرمایا وہ لشکر وہاں پر کھڑا ہوا ہے. دیکھتے ہی دیکھتے بدبخت ہوشیار ہو کے حرکت میں آ گئے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے تلوار نکالی اور دشمنان اسلام پر ٹوٹ پڑے. خاکے کربلا میں ہے, صفحہ 258 پر ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ بہت تیز رفتار تھے اور آپ نے اشارہ کیا کہ چاروں قدم اٹھائے گھوڑے نے اور آگے بڑھے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے ہر طرف قتل عام کرتے ہوئے نہر فرات پر پہنچ گئے. 180 لانتیوں کو وصل جہنم کیا. کتنے؟ 180 لانتیوں کو. یہ اہل بیت نبوت کے گھرانے سے ہم جیسے نہیں ہیں. 180 لانتیوں کو وصل جہنم کیا. اور نواسہ سید الابرار میں ہے کہ حیدر کرار کے فرزند کی جرات اور بہادری آپ پر ہر دم لاکھوں سلام. سبحان اللہ. ہیبت اور ڈر اور شجاعت کے بڑھ چڑھ دکھائے بہادری کے کہ دشمنوں کی صفوں سے راستہ مل گیا. ہزاروں لانتی کھڑے ہیں لیکن 180 لانتیوں کو پھر بھی واسطے جہنم کیا ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا علی, زندہ باد, زندہ باد, مرد آباد. یزیدیت, یزیدیت, حسینیت, حسینیت, زندہ باد. اور نہر فرات پر آپ پہنچے, جب دریائے فرات کا پانی دیکھا تو فرمایا اے اللہ دیکھ لے آج اس پانی کو کس قدر ظلم و ستم کے ساتھ اہل بیت پر بند کیا گیا ہے. آج ان کا بچہ بچہ پانی کے ایک قطرے کو ترس رہا ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو خیال آیا کہ پانی لے کر ہاتھ میں لیا اور مشکیزہ بھرا تو بولے, جب یہ ارادہ کیا فرمایا کہ پی لوں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ کی یاد آئی اور پانی نہ پیا. آگے کربلا پانی زمین میں پھینک دیا, زمین پر, اور گھوڑے کا منہ پانی کی طرف کیا اور فرمایا کہ تو پانی پی لے, تو پانی پی لے. مگر عرض کیا گھوڑے نے, وہ بھی وفادار تھا, اگر حیوان ہوں جان وال ہوں مگر اہل بیت کی صحبت کے اثر سے مجھے اتنی پہچان ہے, میں ایک پہچان رکھتا ہوں کہ آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں میری پیاس کی کوئی حقیقت نہیں, کوئی حیثیت نہیں. تو آپ نے پانی کا مشکیزہ بھر کر کندھوں پر رکھا, پانی نہ پیا اور وفاداری کے فرمایا خلاف ہے. تیسرا یہ کہ اہل بیت حضام رحم اللہ تعالی رضی اللہ عنہ کے شایان شان نہیں اور ادب کے منافی نہیں, اسی لیے پانی گرا دیا اور پانی بھر لیا. راستے میں فوج کھڑی ہے, راستے میں بہت سے لانتی کھڑے ہیں اور خاکے کربلا میں ہے کہ خیموں کی طرف جانے لگے تو عمر بن سعد نے کہا, او بنو امیہ کے بہادروں, تمہاری بہادری آج کہاں غارت ہوگی ہے. خبردار, اگر آج یہ پانی کا مشکیزہ بنو فاطمہ یعنی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادوں کی طرف پہنچ گیا, خیموں کی طرف پہنچ گیا تو لڑائی قیامت تک بند نہیں ہوگی. اتنا بڑا جملہ بولا, اتنا ڈرتے تھے کہ قیامت تک لڑائی بند نہیں ہوگی. آج یہ پانی امام حسین رضی اللہ عنہ کے خیموں میں پہنچ گیا تو قیامت تک جنگ نہیں ختم ہوگی. اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے یہ چند سپاہی دنیا سے تمہارا نام و نشان تک مٹا دیں گے. اور ہمت کرو, آگے بڑھو. تم میں کون ہے جو عباس رضی اللہ تعالیٰ
वालों को कत्ल करे, सोने चांदी के खजानों से माला माल कर दूंगा। और हरीसा बदबख्त आगे बढ़ा, घोड़े को अब ये घोड़े को एड़ी लगाई और हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला का रास्ता रोक कर तलवार मारी, मगर तलवार हाशमी शहजादे की ढाल से टकराकर दो टुकड़े हो गई। तो हरीसा का हाथ हाशमी शहजादे के हाथ में था, आपने झटका दिया। ये घोड़े से गिरने ही वाला था बदबख्त के पीछे से एक जालिम ने बर्शी का वार किया और हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने पलटकर पीछे मुड़कर अपनी तलवार मारी उस बदबख्त को, उस यजीदी कुत्ते को, और उसके दो टुकड़े कर दिए और रास्ता साफ हो गया। अब खैमों की तरफ तशरीफ ले गए तो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला आपके जंग करने का अंदाज और मंजर देख रहे थे और दाद दे रहे थे। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला पीछे खड़ी देख रही थी। हजरत सकीना रज़ी अल्लाह तआला भी इंतजार कर रही थी कि चचा जान कब पानी लाते हैं। दुश्मनों के नरगे से निकलकर कोशिश थी हर तरह ये पानी हर तरह से पहुंच जाए, लेकिन दूसरी तरफ कौमे लांती को की कोशिश थी ये पानी ना पहुंच पाए। बदबख्तों ने आग को घेरे में ले लिया और चारों तरफ से एक शेर है, एक अकेला शेर है, कुत्ते यजीदी हजारों, फिर भी पानी का मशकीज़ा भर लिया। या अब्बास अलमदार आप पर लाखों सलाम। और यजीदी कुत्ते हर तरफ से हमले कर रहे थे, आप पूरी तरह से रोक रहे थे, बुज़दिल सामने आकर मुकाबला को नहीं कर सकते थे। एक बदबख्त मलूम ने छुपकर हमला किया। इनको पता है ये मौला अली हैदर करार शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बेटा है, इसके सामने तलवार चलाना हमारे जैसे कुत्तों का क्या काम है। तो एक बदबख्त ने छुपकर हमला किया जिसका नाम नौफल बिन अरज़क था, दूसरी रिवायत के मुताबिक ज़ैद बिन वर्का था। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह के दाएं बाजू पर ऐसा जोर से बदबख्तों ने वार किया कि आपका बाजू अक़दस कटकर जमीन पर जा गिरा। उसके बावजूद शहजादा अब्बास रज़ी अल्लाह ने दलेरी बहादुरी के साथ मशकीज़ा दूसरे कंधे पर रख लिया और बाएं हाथ से तलवार पकड़कर लाइनों से मुकाबला किया यजीदियों लांतियों से। उस वक्त आपकी ज़बान मुबारक पर ये इशार थे, खुदा की कसम अगर आज मेरा दायां बाजू कट गया है तो कुछ परवाह नहीं है, मैं हमेशा फिर भी दीने हक पर कायम हूँ, मैं दीने हक पर कायम हूँ। हाथ जाने का गम नहीं, मगर दीने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना जाए। आज हम दीने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या कर रहे हैं? फरमाया इस पर जान फिदा। बेशक हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु सच्चे हैं, बरहक हैं। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला बरहक हैं, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं और मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिगर हैं, सुकून हैं, आराम हैं। तो दुश्मनों के हमले की वजह से बहुत ज्यादा आपका खून निकल रहा था, कमजोरी के आसार नजर आ रहे थे। एक मलूम ने आप पर वार किया, आपका बायां बाजू भी कट गया। आपने फरमाया ऐ मेरे जान, ऐ मेरी जान, इन मुनकरों से खौफ ना खा, इन मुनकरों से खौफ ना खा। तेरे लिए ऐ जान खुशखबरी है रहमत परवरदिगार की, इसलिए कि तू है सैयदुल मुख्तार हबीब किरदगार अलैहिस्सलातु वस्सलाम से और उनके साथ जिन्होंने मेरा बायां बाजू भी और दायां बाजू भी काटा। ऐ मौला, ऐ मेरा रब, तू भेड़ पर तपती हुई जिल्लत एजाज। अल्लाह अब मंजर बड़ा अजीब है। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला के दोनों बाजू कलम हो चुके हैं, कट चुके हैं, अब लड़ने के काबिल तो नहीं, मगर मशकीज़ा को
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے سینہ مبارک پر لگا. ایک لانتی نے آگے بڑھ کر ایک زور سے اینی گڈ لوہے کی جو بنی ہوئی تھی زور سے سر مبارک پر ماری کہ شہزادہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ گھوڑے کی زین نہ سنبھال سکے اور لاچار ہو کر زمین پر تشریف لائے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی, یا ابو عبداللہ, یا ابو عبداللہ, یا ابو عبداللہ الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میری طرف آؤ, میری طرف آؤ, میری طرف آؤ, آخری سلام ہو, آخری سلام ہو. امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور چور ہیں اور جسم پر زخم ہی زخم ہیں. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبان پر, امام حسین رضی اللہ عنہ کا زبان مبارک پر نام ہے, سبحان اللہ. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ دیکھا خون میں نہائے ہوئے ہیں, ابھی کچھ سانس باقی تھے. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی جھولی میں اٹھایا اور فرمایا, عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بات کرو. حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آنکھیں کھولی, فرمایا سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما دینا مجھے معاف کر دے, مجھے معاف کر دے. اس کا وہ وعدہ جو میں نے کیا تھا میں وہ پورا نہ کر سکا. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی مبارک جھولی گود میں جان دے دی. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی لاش اپنے کندھوں پر اٹھا کر خیموں میں لائے, سکینہ رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھ دی اور فرمایا بیٹی اسے معاف کر دو. نواسہ سید الابرار میں لکھا ہے کہ آپ کی روح شہداء سے جا ملی اور فرمایا لہو لعان اقدس بدن. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ چمٹ کر رو رہے ہیں. حقیقت میں جس کو کسی کا غم ہو وہ آنکھ سے آنسو نکلے اور عبادت کرے اور نماز پڑھے, ان کے صدقے سے دعا مانگے. اور فرمایا آپ لاش سے چمٹ کر رو رہے تھے, فرمایا یا عباس رضی اللہ عنہ اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے. حقیقت میں کمر توڑنے کے مشابہ ہے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ جیسے نوجوان کی لاش اٹھانے کی طاقت نہیں رہی جو کمر ٹوٹنے کے مشابہ ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زخموں کی وجہ سے اٹھانے کے قابل نہ رہی ہو اور نہر فرات کے کنارہ پر ہی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی لاش کو غم کی وجہ سے چھوڑ کر آپ واپس تشریف لائے اور غم کا پہاڑ اٹھائے ہوئے اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہ خواتین بھی سن کر روئیں. لیکن یاد رکھو آوازیں نکالنا اور بے صبری کرنا یہ سنت کے منافی نہیں. اور فرمایا امام حسین رضی اللہ عنہ نے صبر کا حکم دیا, فرمایا صبر کرو صبر کرو, اور خود بھی صبر کا چٹان باندھا. اور فرمایا کہ کسی نے چیخا نہیں, کسی نے چلایا نہیں. اور فرمایا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ افسوس میں ہے اور عجب وقت ہے, چہرہ پیشانی پر ہاتھ رکھا اور بیٹھے ہوئے افسوس کی وجہ سے گھٹنوں پر ہاتھ مارنا. فرمایا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیں یا خون نکالنا شروع کر دوں, افسوس کی وجہ سے مارا تھا. تمام عوام عزیز بھائی شہید ہو چکے ہیں, نہ لشکر نہ سپاہ ہے, نہ کثرت انا ہے, نہ قاسم نہ علی اکبر نہ عباس نہ مسلم ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے